ہمارے ساتھ ہیں معروف صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب، اور پروگرام میں آگے چل کر آج ہمارے ساتھ شوکت خانم فلاحی ادارے کے سربراہ ڈاکٹر فیصل سلطان ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم سے بات چیت کریں گے، جو کہ وہ اپنے ادارے میں جو کیا کام کر رہے ہیں اور وہ ادارہ کیسا چل رہا ہے اور اس کی کیا خدمات ہیں۔ لیکن بات شروع کرتے ہیں حالات حاضرہ سے۔ پہلے تو میں ہارون صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ ہارون صاحب، یہ تو آج کل بہت چل رہا ہے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا، اسحاق ڈار صاحب کا نام آ رہا ہے، پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں، اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید الیکشن میں ڈیلے ہو جائے۔ یہ بھی قیاس آرائیاں ہیں کہ پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کو کوئی اہم رول دیا گیا ہے کہ وہ 10 دنوں میں کوئی مفاہمت کی فضا پیدا کریں۔ لیکن سب سے ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اچانک پی ٹی آئی کے سربراہ کی مقبولیت بہت بڑھ گئی ہے، اور ایک پلیٹ فارم پر انہوں نے جوائن کیا تو 20 گھنٹے میں ان کے 10 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہو گئے، اور جو یوٹیوب ہے اس کے اوپر ان کو بہت زبردست کامیابی مل رہی ہے، اور بہت سنا ہے کہ اس میں آپ کا کوئی رول ہے، آپ نے کوئی مشورے دیے تھے؟ صحیح صحیح بتائیے گا مجھے، آپ مطلب چھپائیے گا نہیں، آپ چھپا جاتے ہیں بات۔ ہاں نہیں، وہ بات صرف اتنی ہے کہ میں نے کہا کپتان سے کہ بھائی وہ اچھا کیا آپ نے مونوٹائز کر لیا۔ ہاں، کوئی 10-12 دن پہلے میں ان سے ملا تھا، مونوٹائز کر لیا اور اس میں اشتہار آ رہے ہیں۔ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ اچھا اس میں اشتہار آ رہے ہیں، تو میں سمجھ گیا کہ بھائی یہ پروفیسر احمد رفیق اختر کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے کہ ان کے پروگراموں میں بہت اشتہار آتے ہیں۔ میرا خیال ہے 20 لاکھ روپے کی آمدن ہوگی، مگر انہوں نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ اچھا، لوگ کھا پی جاتے ہیں چلا رہے وہ ہیں چلانے والے۔ ہاں، اب وہ نہ پبلشر سے پوچھتے ہیں، پبلشر ان کا اچھا ہے ویسے، نہ وہ پبلشر سے پوچھتے ہیں۔ 40 ان کی کتابیں ہیں، اور وہ صرف ایک پبلشر نہیں ہے، کئی ہیں، تو اس کی رائلٹی بھی 40-50 لاکھ روپے سالانہ ہونی چاہیے۔ اور ان کے جو کلپ ہیں آپ کو پتہ ہے اتنے دیکھے جاتے ہیں کہ کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اور صوفی آدمی ہیں نا، درویش ہیں، صوفی ہیں، ان کو پیسوں سے کیا مطلب؟ وہ پوچھتے ہی نہیں۔ ہاں، اچھا، لیکن خان صاحب کو تو مطلب ہے نا پیسوں سے۔ خان صاحب تو صوفی نہیں ہیں، خواہش شار آدمی ہیں، اور ویسے تو ماشاءاللہ بڑا ماجد۔ اچھا خیر، تو بڑی غربت کا وہ شکوہ کیا کرتے تھے، کوئی کام کر نہیں سکتے تھے جب وزیر اعظم تھے، تو اب ان کی غربت دور ہو گئی۔ ہوا یہ کہ میں نے کہا اچھا، ان کا اچھا میں نے کہا اچھا کوئی خاص، میں نے پھر دوبارہ کہا کہ بھائی صاحب اس سے پیسے ملتے ہیں، اور ہمیں تو تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں، اور آپ کو تو مطلب یہ 20-30 لاکھ روپے ملنے چاہیے۔ بعد میں تو اندازہ ہوا کہ $10,000 روزانہ تک مل سکتے ہیں، تو آپ $30,000 اگر ہوں تو 27 لاکھ روپے ماہانہ بنتے ہیں۔ تو وہ تو پھر چھوڑیں، بس یہی کام کریں، بات کی باقی کام چھوڑیں، یہی کام کریں۔ نہیں، وہ میں نے تو ان سے میں نے تو یوٹیوب کے بارے میں کہا تھا۔ جی۔ اب غالباً انہوں نے اس کے بعد کسی سے مزید مشورہ کسی اور سے کیا، اور وہ ٹک ٹاک پہ چلے گئے۔ اچھا، جب ٹک ٹاک پہ چلے گئے تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو بہرحال اس میں میرا کنٹریبیوشن اتنا ہی ہے کہ آئی ٹولڈ ہم کہ اس سے انہیں پیسے مل سکتے ہیں۔ مگر جس آدمی نے ان کے وہ چلا کر مال کمایا، اب اس کا تو آپ نے روزی پہ لات مار دی نا، پھر وہ سارا پیسہ تو اب ادھر چلا گیا۔ نہیں، وہ تو ظاہر ہے، وہ اس طرح کی چیز چھپتی تھوڑی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ ہاں جی، ہاں تو ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ اب تو بڑے پہلے تو خبر چھپی کہ وزیر خزانہ ہمارے محترم اسحاق ڈار جو ہیں وہ نگران وزیر اعظم ہوں گے، بڑا سیریس غور ہو رہا ہے۔ لیکن اب تو نون لیگ کے لیڈر احسن اقبال نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں نگران وزیر اعظم ہو سکتے ہیں اگر اتفاق رائے ہو گیا۔ لیکن آج خبر یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں، لیکن یہ تو مکمکہ ہو جائے گا، سندھ میں پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ آ جائے گا، وہاں پہ ادھر ان کا آ جائے گا، تو پھر کیا ہو؟ دیکھیے مل بانٹ کے کھائیں گے نا، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ ایم کیو ایم بھی کچھ اس کے بدلے میں حاصل کرے گی، پیپلز پارٹی بھی حاصل کرے گی۔ سب سے زیادہ اچھے بارگینر تو زرداری صاحب ہیں، اور مولانا فضل الرحمان بھی مفت میں تو نہیں کریں گے۔ کل ان کے آدمی نے کہا کہ ہم سے تو کوئی مشورہ نہیں کیا گیا۔ لیکن ساکھ کیا ہوگی ایسے الیکشن کی؟ ساکھ کیا رہے گی پھر؟ عوام قبول کریں گے؟ تو کسی صورت میں بھی نہیں ہوگی ساکھ، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیے کل قادر پٹیل کے ایک ساتھی شامل ہو گئے پی ٹی آئی میں، اور انہوں نے کہا کہ میں گیا حج کرنے کے لیے، تو وہاں پاکستانی تو رہے پاکستانی، بنگلہ دیشی
اور جناب ترکی کے لوگ، مختلف ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ کہتے رہے کہ بھائی وہ عالم اسلام کا لیڈر ہے اور آپ لوگوں کو اس کی کوئی اہمیت کا ادراک نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ یونان کے میں مقیم بنگالیوں سے پوچھا گیا، بنگالیوں کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، جہاں ایک بنگالی اور سکھ سب سے زیادہ کمیونٹی سینس ان میں ہے، جہاں ایک بنگالی ہوگا وہاں 10 ہوں گے، پھر 100 ہوں گے، پھر 1000 ہوں گے، الجبرے کی 10 کی نسبت سے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح سکھ جہاں ہوں گے، آسٹریلیا میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، جہاں کہیں ہیں، وہ اسی تناسب سے بڑھتے رہیں گے۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے، یہ بہت پہلے کی بات ہے، یہ ویو ابھی نہیں آئی تھی، ابھی ابتدائی دن تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی لیڈر ہے، کیونکہ مشرقی پاکستان کے معاملے میں عمران خان کا خاص موقف رہا ہے، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان میں ان کی غیر معمولی مقبولیت ہے۔ کل ایک کالم بھی اس پہ چھپا ہے ایک اخبار میں، ایک صاحب ڈھاکہ گئے ہوئے، انہوں نے کچھ ذکر کیا ہے، تو وہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ جو آدمی جو ایسے خلیج، اس نے میگزین نے کیا تھا سروے پچھلے مہینے کہ عالم عرب میں صرف کہ سب سے زیادہ پاپولر لیڈر کون ہے، تو اس میں جو 92% عمران خان کے حامی تھے، کپتان کے حامی تھے، اور باقی جو ہیں 8% وہ دو اور لوگوں کے، اپنا امارات کے کسی لیڈر کے اور محمد بن سلمان کے حامی تھے۔ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ وقت کا دریا بہتا ہے جب کسی سمت میں، تو اس کے راستے میں اگر چٹان کوئی حائل بھی ہو جائے تو دریا اپنا رخ تبدیل کر لیتا ہے، کہ دریا کو نہیں روکا جا سکتا۔ اچھا ہارون صاحب، ایسی قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہیں کہ صدر عارف علوی جو ہیں ان کو کوئی رول دیا جا رہا ہے یا دے دیا گیا ہے کہ وہ ہفتے 10 دن میں کوئی مفاہمت کی راہ نکالیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا یہ تلخی کچھ کم ہو اور یہ جو ہم اگلے الیکشن کے لیے ایک ایسے ماحول میں داخل ہو جائیں جو کم تلخ ہو اور جس میں پولرائزیشن کم ہو، صدر عارف علوی ایسا کوئی فارمولہ ان کے درمیان طے کروانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن واحد حل یہی ہے۔ دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون جیتے گا، یہ نمبر 1 پرابلم نہیں ہے۔ جو بھی حکومت بنے گی وہ انسٹیبل، خان صاحب آ جائیں تب بھی انسٹیبل ہوگی حکومت، اور 1 سال کے اندر لوگ چیخ چلا رہے ہوں گے، اس لیے کہ آپ مجھے بتائیے کہ کہاں سے آئیں گے 20-25 بلین ڈالر، 28 ارب ڈالر، آئی ایم ایف کہہ رہے 28 ارب ڈالر چاہیے 1 سال میں۔ ہاں جی، کہاں سے آئیں گے؟ بلکہ یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، وہ آخری دنوں میں یہ صورتحال تھی کہ مزدور نہیں مل رہے تھے۔ فیصل آباد میں 18 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے، 18 بلین ڈالر کی، یعنی کوئی 60%، اور اب مشینیں جو ہیں لوہے کے بھاؤ بک رہی ہیں۔ اور خان صاحب جب فیصل آباد گئے تو ان سے فرمائش کی گئی تھی کہ ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنائیں، یہاں بہت بڑا فیصل آباد میں، ہمیں مزدور ڈھونڈنے میں دشواری ہے۔ اب مزدور بھی گھروں میں بیٹھے ہیں، کارخانہ دار بھی گھروں میں بیٹھے ہیں، لیکن 6% کے لحاظ سے شرح ترقی ہو رہی تھی۔ اب نہ صرف یہ کہ شرح ترقی کا تو ذکر ہی جانے دیجئے، اب جو ہے یہ دعویٰ غلط ہے، وزیر اعظم کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ملک کرائسس سے نکل گیا ہے۔ ملک میں کرائسس ویسے کا ویسا ہی ہے، ڈالر کی پرائس بڑھ رہی ہے، یعنی وقتی طور پر ٹل گیا۔ لیکن مریم نواز کہہ رہی ہیں الحمدللہ پاکستان کامیابی کی راہ پر، مریم نواز نے کہا ہے وہ واپس آ گئی ہیں۔ محترمہ مریم نواز کا یہ دعویٰ بالکل ویسا ہی ہے جیسے یہ تھا کہ لندن تو کیا، پاکستان میں بھی ان کی کوئی جائیداد نہیں۔ دیکھیے 25% بجلی چوری ہوتی ہے، 470 ارب روپے کی بجلی چوری ہوئی ہے اس سال 14 ماہ میں۔ اس کے لیے ایک قدم بھی حکومت ایک قدم بھی اٹھانے کے لیے حکومت تیار نہیں ہے۔ 10 روپے قیمت بڑھا دی۔ اس وقت اتنی بڑی ویو ہے نون لیگ کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف انپاپولیرٹی کی، کہ پچھلے 14 مہینے میں کبھی نہیں تھی۔ ہر چوتھا یا 5واں جو وہ یوٹیوب پہ وہ ہے کلپ ہے، وہ بجلی کے بارے میں لوگ رو رہے ہیں اور اس طرح چیخ رہے ہیں، پہلے ہی چیخ رہے تھے، پوری قوم کو کرنٹ لگا ہوا ہے، اور ایسی پوری قوم کو کرنٹ لگ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی ایسی چیخو پکار۔ دیکھیے نمبر 1، ڈاکٹر علوی صاحب اس کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں جو کشیدگی ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو ڈاکٹر علوی ہی اس کے لیے موزوں ترین آدمی ہیں۔
انہیں اعتماد حاصل ہے اور وہ اعتدال کے ساتھ بات کرتے ہیں اور لفظوں کے انتخاب میں احتیاط برتتے ہیں اور ان کی ساکھ اچھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اصول طے کرنے ہوں گے، مثلا پرائیویٹائزیشن کا اصول طے کرنا ہوگا، کیونکہ خواجہ سعد رفیق کے بقول 289 ارب روپے نقصان ہوگا 7 سال کے بعد پی آئی اے کا، اس سال 80 ارب روپے ہوگا، اوورآل 600-700 روپے منیمم ہے، اس سے زیادہ ہے ویسے۔ تو دوسری بات ایف بی آر کی تشکیل نو کرنی ہوگی، بلکہ اس کو ختم کر کے نیا ادارہ بنانا ہوگا، پولیس کی اصلاح کرنی ہوگی، عدالتی نظام کو مستحکم کرنا ہوگا، احتساب کے ادارے بنانے ہوں گے، سول سروس میں بھی بہت سی تبدیلیاں کرنی ہوں گی، اور احتساب کا ایسا ادارہ بنانا ہوگا جس پہ سب کو اتفاق ہو، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، ورنہ جو بھی حکومت بنے گی وہ خان صاحب کی بنے یا ان 13 جماعتوں کی بنے، زیادہ سے زیادہ ایک سال کے اندر ملک اتنے یا اس سے بھی بڑے بحران سے دوچار ہوگا، کیونکہ ہمیں اپنی ایکسپورٹ میں $20 ارب اضافے کی ضرورت ہے، جو ممکن تو ہے لیکن کشیدگی کی صورتحال میں ممکن نہیں ہے جب امن نہ ہو اور استحکام نہ ہو۔ دیٹ از مائی پوائنٹ۔ ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے، بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب، بیل آئیکن پر کریں کلک، اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر، یقین کے ساتھ۔